الحمد لله الذي أمر بالإحسان إلى اليتيم وكتب لكافله جنة النعيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. رواه الترمذي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں لوگوں کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت و بندگی کریں، اللہ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اسی کے بن کر جئیں، اسی کے بن کر مریں، اسی کی مان کر جئیں اور اس کی مانتے مانتے مریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے نفاق سے اور ہر قسم کی غلاظتوں اور گندگیوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادت و بندگی میں، نہ اس کی اطاعت و فرما برداری میں، نہ اس کی ذات اور صفات میں، نہ اس کی صفت ربوبیت میں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کو اس کا شریک مت بنا. آگے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھے سے پیش آؤ، ہر قسم کی بدسلوکی سے اپنے آپ کو باز رکھو، دور رکھو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے فرمایا وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و بندگی کا، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک اور کفر سے بچنے کی تاکید کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی، وہیں اللہ تعالیٰ معاشرے کے ایک عضو ضعیف کے ساتھ ہر قسم کے خیر خواہی اور بھلائی کی تاکید کی ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، پیار کا معاملہ کیا جائے. اور وہ کون ہے؟ یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے، یتیم اس بچی کو کہا جاتا ہے جس کے سر سے نابالغی کی حالت میں باپ کا سایہ اٹھ جائے. یتیم اس بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے نابالغی کی حالت میں جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ
حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ انسانوں میں اور جنات میں باپ کے مر جانے سے بچے اور بچیاں یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن جانوروں میں ماں کے مرنے سے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں میں نسب باپ سے چلتا ہے اور جانوروں میں نسب ماں سے چلتا ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بچی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے اوپر یتیم ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے، وہ یتیم نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کا سرپرست، اس کا ولی، اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، اس کی حاجات و ضروریات کا بندوبست کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تشریف لائے۔ آپ رحم مادر میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوازشیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو الطاف و عنایات آپ پر برس رہی تھیں اور برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نوازش کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو یتیم آئے تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضرت عبد المطلب جو بیت اللہ کے مجاور تھے، محافظ تھے، متولی تھے، وہ اپنے اس پوتے سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کو اپنے بچوں اور بچیوں سے اتنی محبت نہیں تھی، ان کو اپنے بچوں اور بچیوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنا پیار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اور یہ جو نام ہے محمد کا پیارا نام ہے، یہ انہی کا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کے دو نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ محمد ان کا فرشی نام ہے، یعنی ان کے دادا نے زمین پر ان کا یہ نام رکھا، اور احمد ان کا عرشی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر ان کا نام رکھا۔ اور یہیں سے ایک بات اور سنیں، لفظ احمد پر بھی کوئی نقطہ کہیں نہیں ہے، احمد میں کوئی حرف ایسا نہیں جس پر نقطہ ہو، محمد میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں جس پر نقطہ ہو۔ مفسرین کہتے ہیں جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی کے نام پر کوئی نقطہ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے نبی کے کردار پر بھی کوئی نقطہ نہیں، ہمارے نبی کی شخصیت اور نبی کی ذات پر بھی کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا، کوئی نقطہ نہیں رکھ سکتا۔ اور جس طرح سے محمد، جب آپ محمد کہتے ہیں تو آپ کے دونوں ہونٹ مل جاتے نہیں مل جاتے؟ محمد کہہ کے دیکھیں، محمد، جب آپ لفظ محمد اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے دونوں لب مل جاتے ہیں۔ اگر نبی کی زندگی سے ہم اپنے نبی کی سنتوں سے اپنے شب و روز کو سجائیں گے، جگمگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل آپس میں ملیں گے، ہمارے دل آپس میں ملیں گے، ہم میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الکونین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ دنیا میں آئے تھے، یتیم آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا، ٹھکانہ دیا، شفقت اور محبت بھری گود عطا فرمائی عبد المطلب کی شکل میں۔ اور عبد المطلب جب دنیا سے چلے گئے، نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی، تو ابو طالب کو آپ پر قربان کر دیا، ابو طالب کو آپ پر فدا کر دیا۔ ابو طالب کے دل میں ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی، ایسی محبت ڈالی کہ ابو طالب کافر ہونے کے باوجود اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے پیارے بھتیجے پر فدا رہے، قربان رہے، اور جب تک حیات رہے ایک ڈھال بن کر کے، سپر بن کر کے رہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جب ہماری اتنی بڑی نوازش آپ کے اوپر ہے،
ہمارا اتنا بڑا احسان ہے تو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے شکر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو یتیم بنایا، یتیم پایا اور پھر ہم نے ٹھکانہ دیا، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے گا، آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی مت کیجیے گا۔ نبی سے اس کا تصور بھی نہیں، نبی سے اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی کریں گے، کہ کسی یتیم کے ساتھ برائی سے پیش آئیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ، ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے، 6-7 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب ان کا کوئی محافظ نہیں، ان کا کوئی نگراں نہیں، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام دیا اور اپنی زوجیت میں لیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو کسی خاتون کی ضرورت تھی، مقصد یہ تھا کہ ان بچوں کی، ان یتیم بچوں کی پرورش کی جائے، ان یتیم بچوں کی تربیت کی جائے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5-5، 6-6، 7-7 بچے تھے جو ام سلمہ لے کر کے آئی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفیق اور بہترین باپ بن کر کے دکھایا۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں لیکن حقیقت میں مخاطب ہم سب ہیں، حقیقت میں مخاطب ہم سب ہیں، کہ کبھی کسی یتیم کو ہم جھڑکی نہ دیں، کبھی کسی یتیم کو کسی بھی اعتبار سے ہم ستائیں نہ، اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں ہیں، بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں اور بگاڑ ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی بہت ہوتی ہے، یتیم کے ساتھ زیادتی بہت ہوتی ہے، چاہے وہ اپنا یتیم ہو، اپنے گھر میں ہو، چاہے غیر کا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 1، 2، 3، 4 نہیں، 20 آیات، 20 سے زائد آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور کسی بھی قسم کی بدسلوکی سے منع کیا ہے، اور بدسلوکی کرنے پر سخت سے سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور حسن سلوک کرنے پر بڑے بڑے انعام و اکرام کا وعدہ فرمایا۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا، انعام دیتے، انعام کس کا انعام؟ جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، شفقت، محبت، ہمدردی اور پیار کا معاملہ کرتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ بھی وہ خیر خواہ اور ہمدرد ہے، اور اس کے مال کے ساتھ بھی اس کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، نہ تو اس کی ذات میں، اس کی جان میں کسی طرح کی بدسلوکی کرتا ہے، نہ اس کے مال میں خرد برد کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت لینے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے والا، دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ بتائیں اس سے بڑا انعام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انعام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو اندازہ لگایا جائے یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس کا اندازہ انعام سے لگایا جائے کہ جنت میں نبی کی معیت حاصل ہوگی، نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرق کتنا ہوگا اس کے درجے میں اور نبی کے درجے میں؟ کتنا فرق ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا فرق ہے نا، تھوڑا سا، دونوں انگلیوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، تو فرمایا کہ میرے اور یتیم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے والے کے درجے میں اتنی فرق ہوگا۔ بعض دوسرے محدثین کہتے ہیں
کہ یہ جو انگلی تھوڑا سا چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، ان دونوں انگلیوں میں جو فرق ہے، فرمایا میرے اور یتیم کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے والے کے درجے میں اتنا ہی فرق ہوگا، میں اتنے اوپر ہوں گا، وہ اتنے نیچے ہوگا۔ بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ جب انعام اتنا بڑا ہے تو پھر یہ عبادت بھی گویا کہ بہت بڑی ہے، تبھی تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضم یتیما بین ابوین مسلمین الى طعامه وشرابه حتى يستغنی وجبت له الجنة البتة۔ جس کسی نے کسی یتیم کو اپنے سینے سے لگا لیا، چاہے اس کے اپنے گھرانے کا ہو، چاہے اس کے اپنے گھرانے کا ہو، چاہے باہر کا ہو، اپنے گھرانے کا ہو، اپنے گھرانے کا ہو کیا مطلب؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے 5 بچے 5 بچیاں چھوڑی، ان 5 بچوں میں 3 بالغ ہیں 2 نابالغ ہیں، 5 بچیوں میں 4 بالغ ہیں اور 1 نابالغ ہے۔ اب یہ جو 3 بچے نابالغ ہیں 1 بچی نابالغ ہے، یہ یتیم ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان بھائیوں کی ذمہ داری ہے کیا؟ یہ جو ان سے بڑے بھائی بہن ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان یتیم نابالغ بھائی بہنوں کو اپنے سینے سے لگا لیں، جیسے خود کھاتے ہیں ویسے ان کو کھلائیں، جو خود پہنتے ہیں اس طرح سے ان کو پہنائیں، اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو جس طرح سے اپنی اولاد کے ساتھ شفقت محبت اور پیار کا معاملہ کرتے ہیں، ہر طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دوا علاج کی فکر کرتے ہیں، فرمایا اسی طریقے سے یہ بھائی اور یہ بہنیں اپنے چھوٹے یتیم بھائی بہنوں کا اسی طرح سے خیال کریں۔ چچا ہے اگر اس کے بھتیجے یتیم ہے بھتیجی یتیم ہے تو وہ ان کا خیال کرے، چچا زاد بھائی ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، خالہ ہے، فرمایا من ضم یتیما، جس کسی نے کسی یتیم کو، اور باہر کا یہ تو اپنے گھرانے کے یتیم ہے، باہر کا مطلب ہے کہ کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی بچہ محلے میں پڑوس میں گاؤں میں علاقے میں یتیم ہو گیا، آپ نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اپنے پاس لینا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے گھر ہی میں اپنی ماں کے پاس ہے، آپ اس کو وہاں رکھتے ہوئے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی ضروریات کا بندوبست کریں، یہ بھی یتیم کی کفالت لینا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے پاس لے لیں، لیکن اگر وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ لے لیں، آپ اس کے باپ بن جائیں، آپ کی بیوی اس کی ماں بن جائے، آپ کے بچے اور بچیاں ان کے بھائی بہن بن جائیں، جب کھاتے ہیں تو ساتھ میں اس کو بھی کھلا دیں، جب پیتے ہیں تو ساتھ میں اس کو بھی پلائیں، کپڑے وغیرہ سلاتے ہیں اپنے اور بچوں کے تو اس کے بھی سلائیں، اور آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کب تک کریں؟ حتی یستغنی، حتی یستغنی، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اپنی ضروریات زندگی کا بندوبست خود کرنے پر قادر ہو جائے، یہاں تک آپ نے اس کا خیال کیا، فرمایا وجبت لہ الجنۃ البتۃ، لازمی طور پر ایسے شخص کے لیے جنت واجب، لازمی طور پر ایسے شخص کے لیے جنت واجب، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ جنت میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہی جنت میں لے جانے والا عمل ہے، روزہ رکھیں گے تو جنت میں جائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں، جس طرح سے جنت میں لے جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے یہ اعمال ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک عمل ہے جو بندے کو اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث ابھی اور پڑھی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا۔ مسلمان کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا۔
اچھا برتاؤ ہو رہا، اچھا برتاؤ ہو رہا۔ اور فرمایا مسلمان کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی۔ پہلے جو حدیث پڑھی تھی اسی سے ملتی جلتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین الى طعامه وشرابه ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے کسی مسلمان یتیم بچے یا یتیم بچی کو اپنی کفالت میں لے لیا اور مکمل طور پر اس کا ولی اور ذمہ دار بن گیا اور ہر طرح سے اس کو خوشی دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اگر اس نے جنت سے رکاوٹ والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو جنت میں جانے سے رکاوٹ والا کون سا کام ہے؟ اس نے یتیم کی کفالت تو کی، اس کے ساتھ حسن سلوک تو کیا، لیکن یہ خود مشرک ہے، یا جاتے جاتے شرک کر کے گیا، کفر کر کے گیا، اسلام اور ایمان کو چھوڑ کے گیا، تو ظاہر مشرک تو جنت میں نہیں جائے گا، کافر تو جنت میں نہیں جائے گا۔ باقی اگر وہ مسلمان بن کر کے گیا ہے، بھلے وہ گنہگار، لیکن کفر نہیں اس نے کیا، شرک اس نے نہیں کیا، بڑے سے بڑا گنہگار ہے، لیکن اگر اس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو اس کے یہ گناہ، اس کے یہ معاصی اس کو جنت میں جانے سے رکاوٹ نہیں بن سکتے، اس لیے اس کا یہ عمل بڑا طاقتور ہے، اس کا یہ عمل بڑا طاقتور ہے، یہ اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے دل کی حالت بیان کی، اپنے دل کی حالت بیان کی۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں قساوت قلبی کے مرض میں مبتلا ہوں، قساوت قلبی کی مرض میں مبتلا۔ قساوت قلبی یعنی میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل بہت سخت ہے، کیسے بھی حالات، کیسے بھی واقعات میرے سامنے آ جائیں جہاں لوگوں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اور لوگوں کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، لوگ بے چین اور بے قابو ہو جاتے ہیں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے، جس کے دل کی یہ کیفیت ہو جائے گویا کہ وہ عذاب الہی میں مسلط ہے، حالانکہ وہ بنگلے میں رہ رہا ہے، بہترین گاڑی پہ سواری کر رہا ہے، اچھی نوکری ہے، عیش کی اور ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ چنانچہ ان صحابی نے اپنے اندر یہ مرض محسوس کیا اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو بیان کیا اور علاج چاہا، کوئی ایسا علاج بتائیں کہ میرے دل کی یہ سختی دور ہو جائے، میرے دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب علاج تجویز فرمایا، بڑا عجیب علاج تجویز فرمایا۔ جو علاج تجویز کیا، جو نسخہ آپ نے دیا، اس کے دو جز فرمایا، دو کام کرو تمہارا یہ مرض دور ہو جائے گا اور تم اس عذاب الہی سے نجات پا جاؤ گے، تم اس عذاب الہی سے نجات پا جاؤ گے، قساوت قلبی کے مرض سے تم کو شفا مل جائے گی۔ کیا فرمایا؟ امسح رأس الیتیم، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، یہ تمہاری اس بیماری کا علاج ہے۔ جب تم شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، اس کو دلار اور پیار کرو گے، تو تمہارے دل کے اندر تمہارے اس عمل کی برکت سے اللہ کو پیار آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی کو رقت اور نرمی سے بدل دے گا۔ اور دوسرا کیا کہا؟ اطعم المسکین، اطعم المسکین، تمہارے معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ،
تمہارے معاشرے میں جو گرے پڑے لوگ ہیں، جو خود سے اپنی ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتے، فرمایا ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھا کرو۔ اگر ان کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلا، پیاسے ہیں تو پانی پلا، بیمار ہیں دوا کا بندوبست، دوا علاج کا بندوبست کرو، سردی سے بچاؤ کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے، وہ صورت تم پیدا کر دو۔ اطعم المسکین، فرمایا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو، تمہارے اس مرض سے، تم کو اس مرض سے نجات مل جائے گی اور تمہارے دل کی سختی رقت اور نرمی سے بدل جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یتیم کے ساتھ شفقت اور محبت۔ اور صرف یہ نہیں کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، اس کو دلار کریں گے، پیار کریں گے، تو آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی، سختی دور ہوگی، رقت اور نرمی پیدا ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا ایک اور انعام، اور وہ انعام کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسح رأس الیتیم لم یمسحہ الا للہ، جس نے یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا، شفقت کا ہاتھ رکھا، صرف یہ نہیں کہ ہاتھ رکھ دیا اور چلے گئے، مطلب یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کا بندوبست رکھتا ہے، اور اس کو جسمانی اور روحانی راحت اور سکون پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا اور یہ سارا کام وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، دکھاوا، نام و نمود، شہرت مقصود نہیں۔ آج بہت سے ادارے ہیں جو یتیموں کی پرورش کرتے نہیں کرتے، بہت سے ادارے ہیں یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ پرورش نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ 10-20 بچے یتیم ہیں، 150 بچے یتیم ہیں، ان کا فوٹو بن رہا ہے، ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور اس کا اشتہار دیا جا رہا ہے، اور مؤسسات سے، جمعیات سے، منظمات سے، حکومات سے بڑی بڑی رقمیں وصول کی جا رہی، اس کو انہوں نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پرورش تو ان بچوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا یہ للہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل تو ہمارے ہاں دکھاوا بہت ہے، نام و نمود بہت ہے، شہرت بہت ہے۔ ایک یتیم ہے، ایک غریب ہے، مسکین ہے، آپ اس کو 2 روٹی دے رہے ہیں، 2 بوٹی دے رہے ہیں، ادھر سے آپ پکڑے ہوئے، ادھر سے وہ پکڑے ہوئے فوٹو لیا جا رہا ہے، فوٹو 2 روٹی دے رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کی غربت کا، اس کے افلاس کا، اس کی تنگ دستی کا، اس کے فقر و فاقہ کا، اس کی مجبوری کا مذاق اڑا رہے ہیں، 2 روٹی 2 بوٹی دے کر، اور اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنا سر اونچا کر رہے ہیں۔ یہ 2 روٹی 2 بوٹی دے کر، فوٹو لے کر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس 2 روٹی اور 2 بوٹی کے پیچھے اس کو پتہ نہیں کتنا ملے گا۔ آج یہ صورتحال۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا نیکی کا دریا بیٹھا، اس طرح سے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بتانا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے کہ نہیں اسلام کی؟ لیکن آج تو یہ ہے کہ تھوڑا سا کرو اور اس کو پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے اس کو پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ کرو یا نہ کرو، نشر کرو، کرو یا نہ کرو، نشر کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ شرط لگائی، من مسح رأس الیتیم لم یمسحہ الا للہ، جس نے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا، اس کی کفالت لی، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے،
اس کی ضروریات کا بندوبست کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس نے جب اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی اس کو ملے گی، ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی اس کو ملے گی۔ یہ ایک دو آیت کریمہ اور یہ چند احادیث ہیں، آپ ذرا اس اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کا کتنا تاکیدی حکم ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، ان آیات اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ اگر ہمارے گھر میں یتیم ہے، ہمارے پڑوس میں یتیم ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بچہ یا بچی یتیم ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ رہا ہے، یا اگر اس وقت ہے تو ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہماری طرف سے کسی یتیم کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی، بہت زیادتی ہوتی، زیادتی کی ایک ہلکی سی شکل بتا دوں، زیادتی کی ایک ہلکی سی شکل بتا دوں، اگر آپ کسان ہیں تو بتاؤں، باپ کا انتقال ہو گیا، کسان باپ کے گھر میں غلہ بہت ہوتا ہے، ہم لوگ کسان ہیں اس لیے یہ مثال زیادہ سمجھ آتی ہے، کوٹھی کی کوٹھی بھری ہوئی ہے، چاول سے، مٹر سے، چنا سے، دال سے، سرسوں سے، گیہوں سے بھرا ہوا، باپ کا انتقال ہوا۔ اب اس کے پیچھے 4 بچے اور 4 بچیاں ہیں، مثال کے طور پر 2 بچے بالغ ہیں، 2 بچیاں بالغ ہیں، 2 بچے نابالغ ہیں، 2 بچیاں نابالغ ہیں۔ شریعت کہتی ہے باپ جو کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو فوراً تقسیم کرو، اس کو فوراً تقسیم کرو۔ یہ جتنے غلے وغیرہ ہیں، تقسیم کا جو قانون ہے اس کے مطابق جو بڑے ہیں ان کا الگ کرو، جو یتیم ہیں ہر ایک کا الگ کرو، اور پھر یہ جو یتیم چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں ہیں ان کی ضرورت کے بقدر اس میں سے غلہ نکالو اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ لیکن کسی گھر میں ہوتا ہے، کسی گھر میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ہے، سب لوگ مل جل کر کے کھا رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے بالغ ہے، اس کی بیوی بھی آ گئی ہے، اس کے 2 بچے بھی آ گئے ہیں، اور یہ سب مل کر کے 15 روٹی کھاتے ہیں، اور یتیم بچہ ہے وہ 1 روٹی کھاتا ہے، لیکن اس میں سے غلہ جو لیا جا رہا ہے ویسے ہی لیا جا رہا ہے۔ تو یہ یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانا، یتیم کا مال ناجائز طریقے، یہ میں نے ایک مثال دیا سمجھانے کے لیے، یہ یتیم کا مال کھانے والا، یتیم کا مال کھا رہا ہے، بھئی وہ تو 1 روٹی کھا رہا ہے اور تم ہٹے کٹے جوان ہو، تم 4 روٹی کھا رہے ہو، تو 4 روٹی کھا رہے ہو، 2 روٹی اس کی کھائی کہ نہیں کھائی؟ اس میں بے احتیاطی بہت ہے۔ یا پیسے چھوڑ کر کے گیا، اب وہ پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اسی میں سے نکال کر کے عید کا کپڑا بن رہا ہے تو اسی میں سے اس چھوٹے بچے کا بھی کپڑا بن رہا ہے اور بڑے کا بھی کپڑا بن رہا ہے، جس کا 5 میٹر میں ہو رہا ہے اس کا بھی اسی میں سے بن رہا ہے جس کا 2 میٹر میں ہو رہا ہے، تو یہ اس کے مال میں خرد برد ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور اس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں، زیادتی سمجھتے ہی نہیں۔ زمین ہے، اچھی زمین اپنے نام کرا لیا اور زیادہ زمین اپنے نام کرا لیا کہ ہم بڑے ہیں اس لیے ہمارا حق زیادہ، اور وہ چھوٹا بچہ ہے یا تو اس کے نام کچھ نہیں ہے، یا ہے تو جو خراب باغات و زمین وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے نام کرا دی جاتی ہیں، اگر وہ بھی اگر آدمی ایماندار ہے تو ایسا کرتا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور شریعت کہتی ہے کہ اگر یتیم تمہارے گھر میں ہے
تو اس کے حق میں جو کچھ آیا ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے، تم اس طرح سے اس کی حفاظت کرو جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو پوری امانت داری کے ساتھ باپ کی وراثت سے اس کو جتنا ملا تھا پورا اس کے حوالے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے معاشرے میں جو عضو ضعیف ہیں، چاہے وہ یتیم کی شکل میں ہو، چاہے مسکین کی شکل میں ہو، فقیر کی شکل میں ہو، مریض کی شکل میں ہو، بیوہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی اور ان کا خیال رکھنے کی، ان کی ضروریات کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، مصیبت سے ہم سب کی اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھیں ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.